اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اور اپنی زندگی کا منشور تقوی کو قرار دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیات انسانی کی رہنمائی تقوی کے حصار میں قرار دی ہے۔ آج بہت ہی عظیم روز ہے، روز عید قربان، عید الاضحیٰ و عید الاضحیٰ۔ تاریخ بشریت میں وہ یادگار جو عظیم ہے روئے زمین کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کے خاص لطف ہیں، کرم ہیں، جلوے ہیں، ان میں سے ایک یہ عید سعید ہے جو مسلمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے و مومنین کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اور ادب اس کا یہ ہے کہ اس کو سرور، خوشی، شادمانی کے طور پر انسان اظہار کرے، اور وہ سرور جو قلبی ہے، مومن کی روح کے لیے ہے، اسے اس روز بروئے کار لائے مومن۔ متعدد آداب ہیں، چونکہ فلسفہ کسی چیز کا جب معلوم نہ ہو تو اس کا ادب ملحوظ نہیں ہوتا۔ عموماً ہم اسلامی اقدار کو و اعیاد کو ثقافتی اور تہذیب کے آداب کے ساتھ بجا لاتے ہیں، چونکہ اس طرح کے جشن و تہوار تہذیب نے بھی انسان کو بتائے ہوئے ہیں، سکھائے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے بھی ایک اجتماعی فلسفہ کار فرما ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی گھٹیا اور پست ہوتا ہے، بہت ہی حقیر ہوتا ہے۔ تہذیب نے جو تہوار انسان کو سکھائے ہیں، بتائے ہیں، جن سے ہم آشنا ہیں اور کسی حد تک انہیں برپا بھی کرتے ہیں، اور ان تہواروں کے اندر جشن و سرود و سرور بھی ایجاد کرتے ہیں ہم، جیسے جشن نوروز ہے، جشن ہولی ہے، یا جشن بسنت ہے۔ اس قسم کے علاقائی تہوار ہیں جو مختلف علاقوں میں، مختلف تہذیبوں میں منائے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں یہ تہذیبیں ہیں جن کے پیچھے کوئی اتنا عالی شان کوئی فلسفہ قائم نہیں ہے۔ مثلا موسم بدلنے کا جشن ہے، نوروز موسم بدلنے کا جشن ہے، یا ہولی ایک مذہبی جشن ہے اور ایک افسانے کا نتیجہ ہے کہ اس روز کامیابی ہوئی، اس افسانوی خدا کو، دیوتا کو، اس کی جنگ فتح ہوئی، تو اس وجہ سے ہولی بنائی جاتی ہے۔ ان تہواروں کے پیچھے یا کوئی موسمی تہوار ہے، یا کوئی قومی تہوار ہے، یا کوئی افسانوی فلسفہ ہے، لیکن عید قربان اور عید اضحیٰ یہ بہت ہی عظیم الہی فلسفہ کے ساتھ ہے، اور وہ مقصود جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس مقصود کے اوپر فائز ہونے کا جشن ہے۔ در حقیقت انسان، بشر و جن
کی خلقت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بندگی قرار دیا ہے. جن و بشر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی کریں، عبدیت کریں، عبادت و اطاعت خدا کریں. اس مقام بندگی پہ فائز ہونے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسوہ مقرر فرمایا ہے، اور وہ اسوہ اتنا عالیشان ہے، پاکیزہ ہے کہ ذات حق نے اس اسوہ کو ہی بندگی کی مشق قرار دیا ہے، اس کے نقش قدم کو، اس کے طور طریقوں کو. حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل اور زوجہ گران قدر حضرت اسماعیل جناب حاجر، یہ تین ہستیاں ہیں کہ محور حضرت ابراہیم ہیں. یعنی مقام بندگی پہ جو فائز ہونے کا عمل ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہے، اور بندگی کے جو مراحل حضرت ابراہیم نے طے کیے ہیں، اور ساتھ خاندان بھی ان مراحل تک پہنچا ہے. یوں نہیں کہ حضرت ابراہیم نے تنہا یہ مقام حاصل کیا ہے، اپنے ہمراہ اپنے اہل و عیال کو بھی پہنچایا ہے، اور انہوں نے بھی بندگی کا یہ سفر طے کیا ہے. اسی کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک نصاب کے طور پر تمام بشریت کے لیے، اہل ایمان کے لیے، قیامت تک کے لیے مقرر فرما دیا ہے، اور اسے مناسک کا درجہ دے دیا ہے. یعنی وہ عمل واجب، لازم، وظیفہ جو تمام مومنین انجام دیں، معصوم ہوں یا غیر معصوم. تمام اہل ایمان جو خدا پرست ہیں وہ سارے یہ بندگی کا عمل، بندگی کی مشق بجا لائیں. حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام جب اس مقام بندگی پہ پہنچے ہیں تو دو اہم مرحلے طے کیے ہیں. ویسے تو تفصیلی متعدد مراحل ہیں، لیکن دو بنیادی قدم حضرت ابراہیم نے اٹھائے ہیں. ان میں سے ایک قرب خدا کے لیے محبوب اپنا قربان کرنا ہے، نثار کرنا ہے. محبوب حقیقی پر اپنا فرزند قربان کرنا ہے، یہ ایک بڑا قدم ہے. اور دوسرا اپنے عدو اور شیطان کو جو رکاوٹ ہے حضرت ابراہیم کی بندگی کی راہ میں، اسے دھتکارنا ہے اور اسے رم یہ کرنا ہے، اسے سنگسار کرنا ہے. ایک کو قربان کرنا ہے اور ایک کو سنگسار کرنا ہے. ہیں دونوں رکاوٹیں، فرزند بھی رکاوٹ ہے بندگی کی راہ میں، اور عدو بھی رکاوٹ ہے بندگی کی راہ میں، لیکن دونوں کی مزاحمت اور رکاوٹ اپنے خاص انداز سے ہے. فرزند ایک طرح سے انسان کے مزاحم ہے، اور شیطان ایک اور طرح سے انسان کے مزاحم ہے، اور دونوں کے قبیلے ہیں. مثلا فرزند کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ملحق ہیں، جس طرح قرآن کریم نے اولاد کے ساتھ بہت ساری چیزیں ملحق قرار دی ہیں، جیسے مال ہے، تجارت ہے، ازواج ہیں، جائیداد ہے، زینت ہے، دنیا ہے. یہ سب ملحقات اولاد ہیں. مال و اولاد کا تذکرہ باہم آیا ہے، چونکہ اولاد سب سے قوی مجذوب ہے انسان کے لیے، اس وجہ سے اس کا یہاں پر ذکر ہے. یعنی قربانی اس کی کرنی ہے، لیکن جو معیار ہے وہ سب چیزوں کے اوپر ہے جو اولاد کے ساتھ منسلک ہیں. جو امور یعنی اولاد کی سنخ سے اور اولاد کی قبیل سے ہے، اولاد جیسا اثر انسان کی راہ میں ایجاد کرتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں قربان کرنا ہے. اور دوسرا ہے دشمن و عدو شیطان ابلیس، جو انسان کو بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، آڑے آتا ہے، نیت میں تصرف کرتا ہے، ارادہ انسان کا
تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں بندگی کی راہ میں۔ کچھ مال و اولاد و اس قبیلے کی رکاوٹ میں گرفتار ہیں اور نعمت بندگی سے محروم ہیں، اور کچھ اس وجہ سے محروم ہیں کہ وہ شیطان اور قبیلہ شیطان کی مزاحمت سے دوچار ہیں اور گرابانگیر ہیں، اس وجہ سے وہ بھی بندگی کی نعمت سے محروم ہیں۔ اور ہم دیکھیں تو چونکہ عید ہو، سوگ ہو، عبادت ہو، حج ہو، رمضان ہو، جو بھی آئے، ہم عملاً سیکولر طریقے سے یہ تہوار بھی مناتے ہیں، یہ عبادتیں بھی مناتے ہیں، یہ ایام بھی ہم طے کرتے ہیں۔ یعنی ہم بنیادی طور پر سیکولر لوگ ہیں۔ سیکولر انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس نے دین کو اپنی زندگی کا آئین منشور نہیں مانا، لیکن دین کو نکالا بھی نہیں ہے اپنے ذہن سے اور اپنی زندگی سے، بلکہ ایک گوشہ زندگی میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ جس طرح کچھ چیزیں ہم وہیں کے متروک ہو جاتی ہیں، انہیں استعمال نہیں کرتے، پرانی ہو جاتی ہیں یا استعمال کے قابل نہیں رہتی، یا کسی بھی وجہ سے انہیں ہم سنبھال کے کسی جگہ گھر میں رکھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھار سال میں انہیں دیکھ لیتے ہیں، ان کی کوئی یادگار وابستہ ہوتی ہے ہماری یاد اس سے، اور وہ یاد ہم تازہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے دین کو اس طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے زندگی کے گوشے میں کہ روزانہ کچھ وقت نکال کے دین کے لیے تھوڑا سا اوقات مختص کر دیتے ہیں، یا ہفتے میں کچھ اوقات نکال لیتے ہیں، یا مہینے میں نکال لیتے ہیں، یا سال میں، یا پھر کچھ دین کے نام پر جیسے تہوار ہیں یا جیسے ایام ہیں، ان کے اندر ہم مقررہ مرسوم چیزیں انجام دے دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں کہ ہم دینی عمل انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے جو روح ہے اس کے اندر، مثلا رمضان آتا ہے، طے ہو جاتا ہے، اور ہم اس کے خیال بھی رکھتے ہیں، دھیان بھی رکھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن رمضان و روزہ اپنی روح ہمارے اندر ایجاد نہیں کرتا، نہ ہماری روح اس روح کے ساتھ مانوس ہوتی ہے۔ ہم جس طرح بے تقوی معاشرہ پہلے ہوتے تھے، اسی طرح روزے گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں آتا، صرف کھانے کے اوقات بدل جاتے ہیں ہمارے، باقی کوئی چیز جو کام پہلے کر رہے تھے وہی اب بھی کر رہے ہیں، جو سوچ پہلے تھی وہ سوچ ابھی بھی ہے، جو معیارات پہلے تھے وہ معیارات ابھی بھی ہیں، جو رجحانات پہلے تھے وہ رجحانات ابھی بھی ہیں، جو ترجیحات پہلے تھیں وہ ترجیحات ابھی بھی ہیں، جو تعلقات پہلے تھے وہ تعلقات ابھی بھی ہیں، جو آبا کے تھے وہی ہمارے ہیں، جو دوسروں کے ہیں وہی ہمارے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں ہم۔ اور اس طرح کی مرسومات تمام مذاہب میں ہیں، تمام ادیان کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مختلف ایام کے لیے وہ بجا لاتے ہیں۔ ہم اس روح کے ساتھ عید بھی گزارتے ہیں، عید فطر ہو یا عید قربان ہو، اور یہ عید آتی ہے اور گزر جاتی ہے، اور اس کے جو ثانوی مسائل ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، اور جو اس کی روح ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اصل جو حقیقت ہے، دین نے یہ ایام اس لیے مقرر نہیں کیے، جیسے نوروز ہے، جس فلسفہ کے ساتھ نوروز عید ہے یا بسنت عید ہے یا دیگر اعیاد ہیں، یہ وہ عید نہیں ہے، بلکہ یہ تہوار اپنی نوعیت کا بہت ہی منفرد ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اور سارا راز انسان کی زندگی کا بندگی کے اندر ہے، اور بندگی رسم نہیں ہے، بندگی انسان کی وجودی حالت ہے، وجودی کیفیت ہے انسان کی بندگی، اس طرح سے کہ انسان اپنے پروردگار کے مقابلے میں اپنے آپ کو مقام عبدیت جو حقیقتاً ہے اس مقام عبدیت تک پہنچے،
اور عبدیت کے مقابلے میں اللہ کی ذات کی جو حیثیت مد نظر ہو وہ الوہیت ہے، حاکمیت۔ عبدیت حاکم کے مقابلے میں ہوتی ہے، باقی حیثیتیں عبدیت کا تقاضا نہیں کرتی، الوہیت عبدیت کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی الہ کو عبد چاہیے، الہ کو اور کوئی بھی نہیں چاہیے، الہ کو مزدور نہیں چاہیے، الہ کو مستری نہیں چاہیے، الہ کو عالم نہیں چاہیے، الہ کو عورتیں نہیں چاہیے، مرد نہیں چاہیے۔ الہ کا اقتضا فقط ذاتی عبد ہے، الہ اقتضا رکھتا ہے عبد کے لیے، اور عبد فقط الہ کے مقابلے میں مفروض ہے، کسی اور حیثیت اور مقام کے سامنے عبد قابل تصور نہیں ہے۔ ویسے ہم ہر جگہ یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً عبد الہ کے ساتھ منسلک ہے، یعنی ان میں آپس میں نسبت ہے تضایفی، اہل منطق کے بقول کہ یہ دونوں متضایف ہے، تضایف منطقی ہے، الوہیت اور عبدیت کے اندر موجود ہے۔ انسان اس مقام تک تکویناً فائز ہوتا ہے چونکہ ہر چیز عبد ہے، اللہ کے ارادے کے سامنے مسخر ہے، مطیع ہے، اور اللہ کے ارادے کے علاوہ کوئی اور ارادہ اس کے اوپر حکم فرما نہیں ہے، فقط اللہ کی حاکمیت میں ہر شے موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نعمت دیگر عطا کی ہے، ارادہ۔ خود انسان کو اللہ نے اپنے ارادے کا ایک جلوہ انسان کو عطا کیا ہے کہ انسان بھی ارادہ کرے، انسان بھی اختیار کرے، اور یہی ارادہ و اختیار انسان کی راہ میں رکاوٹ ہے عبدیت اور بندگی کے لیے۔ یہ رکاوٹ اس وجہ سے آتی ہے کہ انسان اپنے ارادے سے ترک کر دیتا ہے اب اللہ کی بندگی، اور اللہ کے علاوہ دیگر آلہہ انتخاب کر لیتا ہے، اللہ کے علاوہ آلہہ چن لیتا ہے۔ ان آلہہ میں جنہیں اختیار کرتا ہے ان میں مختلف امور ہیں جو انسان کو اپنی بندگی میں لے لیتے ہیں، جیسے نفس انسان ہے، دنیا ہے، یا اور حکمران ہیں دنیا کے۔ ان میں دو قرآن کریم نے مہم عوامل جو ذکر کیے ہیں کہ انسان جن کا اسیر ہو جاتا ہے وہ مال اور اولاد ہے، اور عرض کیا کہ یہ از باب نمونہ ہے، یہ قبیلہ ہے، پورا مال و اولاد قبیلہ ہے۔ ہم سب اسیر ہیں، اور اسیروں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم اسیر ہیں، چونکہ اسیر جب سب اسیر ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل حالت ہے، یہ اسارت اصل حالت یہی ہے۔ جیسے مثال دی تھی کہ بعض بے موسم پھل ان کے اندر کیڑا ہوتا ہے، جو موسم میں نہیں ہوتے کیڑا ہوتا ہے ان کے اندر۔ جب جو بھی پھل آپ توڑیں، کھولیں، اس کو چھیلیں، اس کو کاٹیں، کیڑا نکلتا ہے اس سے۔ تو جب کثرت سے اگر امرود بے موسم امرود کھائیں تو ہمیشہ کیڑا نکلے گا اس میں سے۔ تو کثرت سے دیکھنے کے بعد آپ یہ یقین کر لیں گے کہ امرود کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کیڑا ہو، اور اگر کسی امرود میں کیڑا نہ ہوا تو پھینک دیں گے آپ اس کو کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امرود اس کو کہتے ہیں جس میں کیڑا ہو۔ ہم نے دیکھے ایسے ہیں سارے امرود۔ یہی حالت ہے ہماری کہ ہم اسیر ہیں، اور اس اسارت کے ساتھ انس ہے، اسی وجہ سے بندگی سے دور ہیں، لذت بندگی، ذائقہ بندگی چکھا نہیں ہے، پوری زندگی محروم رہ جاتے ہیں۔ مذہبی ہوتے ہوئے بندگی نہیں کرتے، دینی ہوتے ہوئے بندگی کا ذائقہ نہیں چکھا۔ زندگی میں شاید مجھ جیسے شاید زندگی میں ایک لحظے کے لیے بھی بندگی کا مزہ نہیں چکھ سکتے، کیونکہ ہمیشہ کسی اور ذائقے کے عادی ہیں۔ ہم مال سے لذت اٹھاتے ہیں، اولاد سے لذت اٹھاتے ہیں، اور قبیلہ مال و اولاد سے لذتیں اٹھاتے ہیں۔ یہ بندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور دوسری چیز عدو ہے،
شیاطین ہیں، اعداء جو انسان کو دور کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی زنجیر بنتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی رکاوٹ بنتے ہیں اور دوری ڈال دیتے ہیں. شیطان ان عوامل میں سے ہے جو انسان کو اپنے مقصود سے دور کر دیتا ہے. بندگی کا یہ معرکہ اور بندگی کا یہ منظر اور بندگی کا یہ مظاہرہ جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے عید قرار دیا ہے، روز جشن قرار دیا، اور واقعاً روز جشن ہے، بشرط کہ اس دن یہ عمل تکرار ہو، بندگی تکرار ہو، یہ دو کام ہوں، یہ دو قبیلے انسان تسخیر کرے. ایک وہ جو محبوب بن کر زنجیر بن گئے ہیں اور ہمیں اللہ کی بندگی سے روکے ہوئے ہیں، اور ایک وہ اعداء و دشمنان ہیں جو ہمیں دور کر رہے ہیں، اپنے وسوسوں سے اور اپنے فریب سے اللہ سے دور رکھے ہوئے ہیں. ان دو گرفتاریوں سے نجات انسان کو ملے، پھر آگے مقام بندگی ہے. اور اس قدر اللہ کو پسند ہے یہ منظر. آپ توجہ کریں، دنیا میں کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے، اتفاقات ہوئے. قرآن کریم نے بہت سارے اقوام کا ذکر کیا، مثلا طوفان نوح. طوفان نوح تو بہت بڑا عظیم کام ہے، معمولی کام تو نہیں ہے، لیکن اس دن کو کوئی عید یا جشن یا تہوار نہیں رکھا. جس دن طوفان نوح آیا ہے کسی دن کو تہوار نہیں رکھا، اس دن کو تہوار قرار دیا کہ یہ تمام مومنین تہوار ایمانی برقرار کریں، ایمانی تہوار ہو، ایمانی عید ہو، ایمانی جشن ہو مومنین کا. نہ صرف اس واقعہ کی یاد میں بلکہ خود تکرار کریں، یہ دونوں کام تکرار کریں. اور جس دن یہ دو کام آپ نے کر لیے وہی آپ کا عید کا دن ہے. لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ اعلان ہوا ہے، تکرار ہوا ہے کہ آپ نے عید قربان میں یہ دو کام کرنے. ایک وہ محبوب جن سے لگاؤ، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں ہے کوئی محبوب، جھوٹا ہے وہ انسان. عید کے دن جھوٹ جچتا نہیں مومن کے ساتھ. اعتراف کریں. کل یوم عرفہ گزرا ہے، یوم اعتراف. عرفہ اعتراف کا دن ہے، مان لے انسان میں کس چیز میں گرفتار ہوں، کون سی چیز مجھے روکی ہوئی ہے. شہوات نے روکا ہوا ہے، اموال نے روکا ہوا ہے، حب جاہ نے روکا ہوا ہے، حب نفس نے روکا ہوا ہے، مال و اولاد نے روکا ہوا ہے، کسب و کار نے روکا ہوا ہے، تجارت نے روکا ہوا ہے، تعلقات نے روکا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اعتراف کرتا ہے انسان تو پھر توفیق نصیب ہوتی ہے ان کی تشخیص کے بعد، ان کے ماننے کے بعد، ان کے قبول کرنے کے بعد، کہ پھر انسان ان سے نجات پا سکتا ہے. وہ تعلق جو رکاوٹ بنتا ہے اسے چھوڑ سکتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں قرآن کریم نے عبد اوّاہ، عبد حلیم متعارف کروایا ہے، بندگی کا ایک شاہکار و رول ماڈل پیش کیا، اسوہ بندگی کا پیش کیا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں قربان کریں اپنے محبوب کو جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. احب الشیء، اس چیز کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیں. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ابراہیم کو پسند ہیں، محبوب ہیں، حب ہے، ہر چیز سے حب ہے، لیکن سب سے زیادہ کس سے ہے؟ محبت میں سب سے زیادہ بڑی چیز جس نے دل ابراہیم پہ گویا ایک قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ بیٹا ہے. وہ بیٹا بھی جو شاہکار بیٹا، حسرت کے ساتھ 80-82 سال کی عمر میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی، منتوں کے ساتھ معجزاتی طور پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا. اور وہ بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم کو محسوس ہوتا ہے کہ دل ابراہیم پر یہ غالب ہے، اس کی یاد، اس کی حب، اس کی ہر چیز
پہلے اس کا تصور ذہن میں آتا ہے. جو بھی ابراہیم سوچیں، سفر کا سوچیں پہلے بیٹا ذہن میں آتا ہے، حضر کا سوچیں پہلے بیٹا ذہن میں آتا ہے. بس یہی محبوب ہے میرا، اور کہا کہ اس کو آپ نے فدا کرنا ہے خدا کی خاطر. دوسری بڑی رکاوٹ ابلیس ہے، شیطان ہے، جو انسان کو وسوسے دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ورغلاتا ہے، ہٹاتا ہے راہ خدا سے. اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اس کو رجم کرنا ہے، اس کو رمی کرنا ہے، اس کو سنسار کرنا ہے، فدا نہیں کرنا. آپ نے بیٹے کو فدا کرنا ہے اور شیطان کو رجم کرنا ہے. یہ دو عمل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیے. بیٹے کو لیا اور قربانگاہ میں لے گئے، لٹایا زمین پر اور نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اور چھری گلو پہ رکھی چلانے کے لیے، اور پروردگار کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ نے اپنا جو عہد تھا وہ درست کر دیا، سچا کر دیا، آپ نے عہد اپنا پورا کر دیا، جو حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا. یعنی مقصود جو تعلق کٹوانا تھا وہ تم نے کاٹ دیا، اور یہ بندگی کا اعلیٰ مقام ہے. بندگی کے مقام پہ فائز ہو گئے ہیں ہم. اور دوسرا شیطان ہے، شیطان کو رجم کرنا، قدم قدم پہ رجم کرنا. چونکہ شیطان ہر قدم پہ انسان کی رکاوٹ بن. ایک دفعہ شیطان کو انسان سنسار کر دے، ختم کر دے، دفن کر دے، قتل کر دے، پھر ہمیشہ کے لیے آسودہ ہو جائے، ایسے نہیں ہے. شیطان ہزار جان رکھتا ہے، ابھی مارو پھر زندہ ہے. ایک قدم پہ اس کو شکست دو، دوسرے قدم میں پھر کھڑا ہوتا ہے سامنے. اس لیے متعدد دفعہ حضرت ابراہیم نے اس بندگی کے سفر میں شیطان کو بھی رجم کیا ہے. یہ قربانی اور یہ رجم دونوں ایک ساتھ ہیں. اور عید قربان در حقیقت اسی بندگی کی یاد ہے، اسی بندگی کا سفر کا نام ہے، اسی بندگی کا آغاز ہے. یہی بندگی عید قربان ہے، لیکن نہ علامتی طور پر، بلکہ ان علامتی اعمال کے پیچھے جو حقیقی بندگی کے سفر و اقدام ہے اس کو عید کہتے ہیں. وہ در حقیقت ہر فرد نے کرنا ہے، انجام دینا ہے. دو گروہ بنا دیے مومنین کے. ایک گروہ منتخب گروہ ہے جو حرم خدا پہ پہنچ جائے، اسے وہاں بلا لیا گیا ہے، اور ندا بھی ابراہیمی ہے اس کے لیے کہ وہ جائے اور وہاں جا کر مشق ابراہیمی کرے، حرم خدا میں جا کر ان مواقف پہ پہنچ جائے اور ان مناسک کو بجا لائے جو وہاں پر مقرر ہیں. اور دوسرا گروہ اور عمومی گروہ مومنین کا، ہم سب جو حرم خدا میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ کی بھی عید ہے یہ، اور آپ کو بھی یہ کام انجام دینے ہیں. ان میں کچھ آداب ہیں، جیسے نماز ہے اور دیگر، اور کچھ اس کے مستحبات ہیں جیسے قربانی ہے. لیکن وہاں ہو یا یہاں ہو، دونوں نے عمل ایک کرنا ہے. روح عمل ایک جیسا ہے عید کے اندر، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کہ بندگی کے اس تہوار میں آج ہی عید قربان کو علامتی طور پر دو کام کریں گے آپ. ایک رجم کریں گے شیطان کو، اور ایک قربانی کریں گے. علامتی کام ہیں یہ. جانور ذبح کریں علامتی طور پر، ان تمام تعلقات پہ چھری چلانی ہے جو رکاوٹ ہیں آپ کی بندگی کی راہ میں. اور رجم ان سب کو کرنا ہے جو دور کرتے ہیں آپ کو خدا سے. آپ بخوبی جانتے ہیں کون دور کرتے ہیں آپ کو. وہ ممکن ہے رشتہ دار ہوں، وہ ممکن ہے دوست ہوں، وہ ممکن ہے کلاس فیلو ہوں، وہ ممکن ہے ذوی الحقوق ہوں، وہ ممکن ہے محترم ہوں، وہ ممکن ہے سیاسی ہوں، وہ ممکن ہے سماجی ہوں، ممکن ہے کچھ اور ہوں. کسی بھی حلیے میں قدم قدم کے اوپر ہمیں راہ خدا سے، بندگی خدا سے دور کرنے والے عوامل موجود ہیں. ہر قدم پہ ان کو رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے. یہ دو کام عید ہے، مومنین کی عید ہے. قربانی یعنی وہ کام جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، مقرب الی اللہ ہے،
اور مقرب وہ عمل ہے کہ جس کو اگر آپ انجام دیں تو فاصلہ کم ہو گیا آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ بندگی کا سفر آپ نے قریب تر کر لیا ہے. اور یہ ہم ارادے سے کر سکتے ہیں، نیت سے کر سکتے ہیں. یہ علامتی کام حقیقی عمل کے لیے انسان کے اندر آمادگی پیدا کرتے ہیں. یہ جو حالت ہماری معمول کی بن گئی ہے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں عید آئی ہے، پہلے نابالغ تھے، لاشعور تھے، دوسرے بڑوں کی دیکھا دیکھی عید کرتے تھے، پھر خود بڑے ہو گئے تو خود سے بڑوں کی طرح وہی کام ہم نے خود شروع کر دیے ارادتاً. اور اسی طرح عمر گزر جاتی ہے اور یہ تہوار آتے ہیں گزرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے حال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کبھی غور بھی نہیں کرتے کہ یہ کیوں یہ اعمال اور یہ ایام مقرر کیے گئے اور ہم سے کیا طلب کیا گیا ہے. مثلا اس دن کی عید کی نماز ہے، 2 رکعت نماز شرعاً سنت رسول اللہ میں واجب ہے، نماز یومیہ کی طرح واجب ہے، نماز جمعہ کی طرح واجب نماز ہے. اور تمام مسلمین واجب ہی کی نیت سے پڑھتے ہیں نماز عید، شیعہ مستحب کی نیت سے پڑھتے ہیں. چونکہ فتویٰ یہ ہے کہ امام عصر کی موجودگی میں امام وقت اگر موجود ہوں تو نماز عید واجب ہے اور نماز جمعہ اگر وہ نہ ہو تو مستحب ہے. یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسئلہ ایسے نہیں تھا کہ نماز عید امام ہو تو واجب ہے اور امام نہ ہو تو مستحب ہے. نہ، نماز عید ہر 2 صورتوں میں واجب ہے. نماز جمعہ واجب ہے، لیکن اس واجب کے قائم کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ امام کا فریضہ ہے، امام مسلمین کا حق ہے، اختیار ہے. یہ حکومتی فریضہ ہے، حکومتی عمل ہے. عید کی نماز اور جمعہ کی نماز، اس کا قیام یہ حکومتی امام وقت، امام حاکم وقت کا کام ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے مقررہ حاکم ہو. اب ہوا یہ ہے کہ کیوں ہم سے عید کی نماز وجوب اس کا نکل گیا، استحباب رکھا ہوا ہے، جمعہ وجوب اس کا ختم کر دیا. چونکہ امامت چھوڑ دیا ہم نے، حاکمیت خدا سے دستبردار ہو گئے. ظاہر ہے جب آپ کسی نعمت سے دستبردار ہوں گے تو اس کے لوازمات سے بھی محروم ہونا پڑے گا آپ کو. امامت کو چھوڑ دیا ہے، راضی ہو گئے ہیں، صدیوں سے راضی ہیں اسی حالت پر. نماز جماعت امام چاہیے، نماز جماعت کو، نماز یومیہ میں نماز جماعت کو امام چاہیے. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب وقت ہوتا ہے مومنین، جماعت کا امام اپنے میں سے ہی کوئی جو واجد و شرائط ہے وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، یا کوئی مقرر ہے، راتب ہے، پہلے سے اس کے معین ہے کہ وہ، یا منصوب ہے، تو وہ جب جماعت کرے تو جماعت ہوتی ہے. چند آدمی اکٹھے کھڑے ہو جائیں تو جماعت نہیں ہوتی. آگے ایک امام ہو، وہ امام نیت کرے جماعت کی، یہ پیچھے کھڑے ہوئے بھی جماعت کی نیت کریں، پھر اس کے بعد جماعت قائم ہو جاتی ہے. ہم نماز یومیہ بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، امام چاہیے. اور امام اگر فرض کرو نہیں ہے، امام جو مقرر تھا مسجد کا امام نہیں ہے، تو دوسرا کوئی جماعت کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. جی جماعت کرنی ہے، چونکہ امام کے بغیر جماعت نہیں ہوتی. جماعت تعطیل نہ کریں اگر امام کسی وجہ سے نہیں ہے تو جماعت ہونی چاہیے. خود مومنین میں سے جو دوسروں سے بہتر ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے، جماعت امام بن جائے ان کا. یہ امام جماعت ہے، امام مسلمین، امام وقت، امام الہی. جس وجہ سے بھی پردہ غیبت میں ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب امامت ہی تعطیل ہے اور امامت سے جتنی چیزیں مشروط ہیں وہ سارا دین بھی تعطیل ہے. کوئی دلیل اس بات پہ نہیں ہے کہ امام ہو تو واجب ہے، امام نہ ہو تو واجب نہیں ہے. یہ اجتہاد کیا گیا ہے. اصل دلیل کیا ہے کہ یہ واجب امام کے ثوابدید پر قائم ہوگا، امام نے منسوب کرنا ہے. نماز عید، نماز جمعہ امام کی امامت میں قائم ہونی ہے. امام سے مراد بھی امام حاکم، حاکم وقت، حاکم مسلمین، زعیم مسلمین.
ولی مسلمین، اس کی طرف سے یہ جماعت قائم ہوگی، اور وہ اگر مقرر منسوب اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، تو ان کے جو متبادل انہی کی طرف سے جو منسوب، جو نائب ہیں، ان کے ذریعے سے قائم ہوگا، نہ کہ آپ جماعت کو یا نماز کو کہیں واجب نہیں ہے، جمعہ واجب نہیں ہے، عید واجب نہیں ہے، امامت چھوڑی، حاکمیت کا سے دستبردار ہوئے، پھر نمازوں سے بھی دستبردار ہو گئے، جماعتوں سے بھی دستبردار ہو گئے، مراکز سے بھی دستبردار ہو گئے۔ اب شیعہ کیا کرتے ہیں کہ بجائے نماز عید کسی اجتماعی شکل میں قائم کرنے کے بجائے عزاداری کر لیتے ہیں، عید کے دن شہادت مناتے ہیں۔ شعار الہی عید ہے، بندگی ہے، مکہ، حج، اسوہ ابراہیمی، وہ مواقف، وہ مناسک، وہ یادگار عظیم جو انبیاء کے لیے بھی لازم تھا، ائمہ کے لیے بھی لازم تھا۔ تمام ائمہ نے یہ عید قربان شعار الہی کے طور پر اس کو قائم کیا ہے، برگزار کیا ہے، حاضر ہوئے ہیں۔ جب مکہ میں حاضر ہوئے ہیں تو بھی عید قربان وہاں قائم کی ہے، جب نہیں تھے اپنے اوطان میں تھے، اپنے بلاد میں تھے، وہاں پر قائم کی ہے ہر معصوم نے، اور اس کو بصورت شعار الہی قائم کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر امام پردہ غیبت میں ہیں تو اس دن عزاداری کر لیں۔ آپ عزاداری کس طرح امام کے بغیر کر لیتے ہو؟ آپ یہاں شرط نہیں رکھتے امام وقت ہونا چاہیے عزاداری کرنے کے لیے، وہاں کوئی ذاکر آیا عزاداری ہو جاتی ہے، کسی بھی خطیب کے ذریعے عزاداری قائم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ عزاداری کے لیے شرط نہیں سمجھتے لازمی، آپ خود ہی جس طرح چاہتے ہو قائم کر لیتے ہو، تو باقی شعبے دین کے ہیں ان کو بھی قائم کرو۔ آپ معطل نہیں کر سکتے، تعطیل کا اعلان نہیں کر سکتے، نہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ یہ سب فتاویٰ، یہ نظر ثانی کی ضرورت ہے ان کے اندر، جنہوں نے دین کو معطل کر دیا ہے کہ یہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں یہ بھی واجب نہیں، یہ بھی واجب نہیں، اس طرح کچھ بھی واجب نہیں رہے گا، معطل ہو جائے گا، اور نظام سارا طاغوتوں کے سپرد ہو جائے گا، طواغیت حاکم ہو جائیں گے اس طرح۔ نہ، اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ دین اور بشریت اور اہل ایمان اور مملکت اور بلاد یہ طاغوتوں کے سپرد کر دیا جائے۔ جب اللہ کے برگزیدہ حکام موجود ہوں تو وہ حاکم ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو ان کے نائبین ہیں، ان کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، ان کے منصوبین ہیں، انہوں نے ان کو قائم کرنا ہے۔ امامت کا نظام اس لیے نہیں کہ فقط جو آج کل ہمارا، چونکہ ہم مذہبی لوگ بھی اصل سیکولر لوگ ہیں، یعنی لا مذہب ہیں، دوسرے لفظوں میں سرین سیکولر، بعضوں کو سمجھ نہیں آتا، ترجمہ پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں سیکولر کس کو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کلرک جیسا ہی کوئی ہوتا ہے۔ سیکولر بھی جس طرح کوئی سیکرٹری ہوتا ہے، جس طرح کوئی مینیجر ہوتا ہے، جس طرح کوئی ڈائریکٹر ہوتا ہے، اسی طرح کوئی سیکولر بھی شعبہ ہے۔ یہ بھی کوئی برا نہیں لگتا، انسان خصوصاً انگلش کا لفظ ہو تو اور ہی اچھا لگتا ہے کہ ممکن ہے بعض گھروں میں ماں باپ کو تعارف بھی کراتے ہو ہم سیکولر ہو گئے ہیں، وہ بھی دعائیں دیتی ہوں گی کہ اللہ کا کرم ہے آپ پر، کیا سیکولر ہو گئے ہیں۔ یعنی لا مذہب، بے دین، بے دینی کو کہتے ہیں سیکولرزم، لا مذہب ہونے کو کہتے ہیں، دین چھوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ عملی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے دین نکال دینے کو سیکولر کہتے ہیں، یعنی لا مذہب۔ لا مذہب بن کر نہ جئیں، لا مذہب بن کر نہ زندگی بسر کریں، مذہب اختیار کریں، دین اختیار کریں، تمام وقت مومن ہوں، تمام وقت مومن، تمام شعبہ زندگی میں دین کو اپنے لیے منشور بنائیں اور دین کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اس کو اپنائیں۔ مشکل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم نے تلقینات کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، تلقینات کی وجہ سے ترک کر دیا ہے دین کو، ورنہ آپ فرضاً اگر حکومت نہیں بھی ہے دین کی اور حاکم اسلامی نہیں بھی ہے تو بھی آپ دین کو اپنا سکتے ہو، تو بھی نظام امامت کی پیروی کر سکتے ہو آپ، اور اس وقت بھی نظام امامت ہی کی پیروی کرنی ہے۔ بے شک حاکم وقت اگر
الہی نہ ہو، حکومت نہ ہو، تو بھی آپ پابند ہیں پیروی امامت کے لیے، اور یہ دین ہے آپ کا، اصل دین ہے یہ تہوار یہی یاد دلاتے ہیں ہمیں سنت حضرت ابراہیم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو، تمام مومنین کو، تمام اہل اسلام کو، اہل قبلہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اسوہ ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ وہ رکاوٹیں، موانع جو بندگی کی راہ میں حائل ہیں، جن میں ہم گرفتار ہیں، ان سے نجات کی ہمیں خداوند تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وعلی ابن ومحمد ابن وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم الحجہ المہدی، حجج اللہ علی بلادہ وامناؤہ فی عبادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ بسر کریں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمت زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو مقصود تک پہنچانے کے لیے نظام ہدایت مقرر فرمایا ہے، اور نظام ہدایت کا رکن اور محور تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی تمام حیات انسانی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے اللہ کی، تمام خطرات سے بچانے کے لیے، آفات سے بچانے کے لیے، زوال سے بچانے کے لیے، نابودی سے بچانے کے لیے، دنیا میں اور آخرت میں الہی تدبیر ہے، مقرر اللہ نے کی ہے یہ تدبیر، اور اپنانی انسان نے، اختیار انسان نے کرنی ہے یہ تدبیر۔ ادیان کا مقصد، آسمانی کتابوں کا مقصد اور ہادیان الہی کا مقصد یہی الہی منشور تدبیر بشریت کو ابلاغ کرنا، انہیں پہنچانا اور ان سے عمل کروانا ہے۔ لیکن متاسفانہ آج اتنی کثرت کے باوجود جو اہل اسلام کی ہے، اہل ایمان کی ہے، لیکن ایمان اور اسلام تقوی کے بغیر، مسلمین تقوی کے بغیر، مذاہب و فرق تقوی کے بغیر، اور تقوی کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ثواب کم ہو جاتا ہے اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ اگر تقوی نہیں ہے تو آپ محفوظ نہیں ہیں، اور زندگی کا کوئی پہلو آپ کا محفوظ نہیں ہے، نہ ظاہر محفوظ ہے، نہ باطن محفوظ ہے، نہ آپ محفوظ ہیں، نہ اولاد محفوظ ہے، نہ نسلیں محفوظ ہیں، نہ کوئی اور آپ کا متعلقہ شے محفوظ ہے۔ جب حفاظتی حصار ہٹا دیا آپ نے، اور آپ بھی دوسروں کی طرح، دنیا والوں کی طرح آپ بھی انہی کے معیاروں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے،
تو جو آفات ان پر نازل ہوں گی وہ ساتھ ہی تمہارے اوپر بھی نازل ہوں گی۔ جبکہ مومنین پابند ہیں تقوی کو اپنانے کے، تقوی کے اتخاذ کے، اور تقوی کی بنیاد پر ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کرنا ہے۔ ہم نے جو متبادل راستے چن لیے ہیں یا جو متبادل وعدے ہمیں دیے گئے ہیں، قرآن کی صراحت ہے کہ وہ سب باطل ہیں۔ ایک نہیں کئی آیات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تقوی کے متبادل کوئی چیز تمہیں کام نہیں آئے گی، صرف تقوی کام آئے گا تمہیں۔ حتیٰ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے اپنے خاص اصحاب کو، جیسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مالک اشتر کو جب حاکم بنایا مصر کا، تو ساتھ یہ تاکید کی کہ اے مالک، میں آپ کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں، ولی بنا رہا ہوں، حاکم علاقے کا بنا رہا ہوں اور اختیارات دے رہا ہوں، آپ میرے قابل اعتماد ہو، مجھے آپ پر اعتماد ہے، لیکن اسی میں نہ رہنا کہ آپ کے مجھ سے تعلق ہے، اور اس بھروسے پہ قائم رہو کہ میرے علی ابن ابی طالب سے خاص تعلقات ہیں اور میں ان کا اعتمادی شخص ہوں۔ یہ کسی کام نہیں آئے گا یہ تعلق۔ وہ جو آپ کے کام آئے گا وہ آپ کا اپنا تقوی ہے، اپنا تقوی جو خود کسب کرو گے، جو خود حاصل کرو گے، اس کے اوپر اعتماد کرنا۔ اگر اس تقوی کو چھوڑ دیا اور صرف میرے ساتھ تعلق کے سہارے پہ رہے تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے ابھی دور کر لو۔ یہ نہج البلاغہ میں معروف عہد نامہ ہے امیر المومنین کا، شروع ہی ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ عہد نامہ ہے مالک اشتر کے نام، اور فرمایا کہ میں آپ کو یہ اختیارات دے کے بھیج رہا ہوں، لیکن یہ آگاہی بھی ساتھ دے رہا ہوں۔ عزیزان، جو متبادل ہم نے سوچا ہوا ہے وہ نہیں ہے، کرامت نہیں ہے، باطل ہے، کینسل کیا ہوا ہے دین نے اس کو۔ تقوی کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ یہ یوم عید عظیم، عید سعید، عید قربان، یہ بھی تقوی ہی کا ایک جشن ہے، تہوار ہے، اور تقوی کے حصول کے لیے ایک سرمشق ہے جسے دین نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ایک اہم موضوع خطبات جمعہ و خطبات عید میں امور مسلمین ہیں۔ امور مسلمین متعدد ہیں، ضرورت بھی ہے ان سب کی طرف اشارہ کرنے کی، لیکن ابھی مناسب نہیں ہوگا چونکہ مومنین نے قربانی بھی کرنی ہے جا کر۔ ایک دو موضوعات تاکہ امتثال امر ہو جائے۔ سب سے ایک اہم مسئلہ جو اس وقت تمام دنیا میں مسلمین کو درپیش ہے کہ فتنے، جنگیں اور مختلف گمراہیاں شیاطین کی جانب سے اور بعض مسلمانوں کے اندر نادان افراد، حکمران اور احزاب، پارٹیاں، گروہ، جنہوں نے پورا عالم اسلام آگ میں جھونکا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ بالخصوص، اور تکلیف دہ حد تک یہ مسائل جاری ہیں مسلسل، جیسے فلسطین کے اندر ظلم و ستم ہے جو مزید بڑھتا جا رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہے، یمن میں ہے، بحرین میں ہے، سوریہ لبنان میں ہے، عراق کے اندر ہے، نائجیریا میں ہے، سب سے بڑھ کر ابھی ان آخری دنوں میں افغانستان کے اندر بہت ہی دلخراش واقعات ہوئے ہیں، اور خصوصاً تشیع کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور قتل عام ہوا ہے مسلسل۔ یہ ایک ہی جنگ ہے، مختلف واقعات نہیں ہیں، ایک ہی سلسلہ ہے جو شیاطین نے شروع کیا ہے، جس میں عرب حکمرانوں نے اپنے ناجائز اقتدار کی خاطر
اور شیطانی عالمی شیطانی طاقتیں سر فہرست امریکہ اس کے اقتدار کی خاطر اور مفادات کی خاطر یہ قتل عام جاری ہے، اور مسلمین مومنین عموماً لا تعلق اور بے خبر اور غیر جانبدار اور بے تفاوت ہیں ان سے. اس طرح سے بنا دیا گیا ہے ہمیں، دین اس طرح کا بتایا گیا ہے، تحجر کا دین بتایا گیا ہے، سیکولر دین بتایا گیا ہے، لا مذہبی اور بے دینی کو دین قرار دے کر پیش کیا گیا ہے کہ جس سے لوگ ان چیزوں کو اپنا فریضہ ہی نہیں سمجھتے، ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے. نہ علماء تذکر دیتے ہیں، نہ کوئی نہی عن المنکر کرتا ہے، نہ امر بالمعروف کرتا ہے، بلکہ اس طرح کا دین ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی نبیڑو، اپنے گھر میں رہو، اپنے ذمہ داریوں کو دیکھو، آپ دوسروں سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بیہودہ منطق عموماً نشر کی جاتی ہے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑے نہیں، دوسروں کو چھیڑے نہیں، یہ شیطانی مقولہ یہ سکھایا گیا ہے، اور ہم نے اپنا بھی چھوڑ دیا ہے، دوسروں کو بھی چھیڑتے نہیں ہیں کسی کو، لیکن دوسرے ہمیں چھیڑتے ہیں، دوسرے مسلمین کو چھیڑتے ہیں. کیا امریکہ 20,000 کلومیٹر دور سے اٹھ کر آ کر حملہ ور ہوتا ہے، اسلامی ممالک کی سرزمینوں پہ چڑھائی کر لیتا ہے، افغانستان پہ چڑھ دوڑتا ہے، عراق پہ چڑھائی کر دیتا ہے، لیبیا پہ چڑھائی کر دیتا ہے، ایران کو دھمکی دیتا ہے، پاکستان کو مثلا دھمکی دیتا ہے، اور تمام ان ممالک کے رہنے والے اور دیگر ممالک میں رہنے والے مسلمین ابھی حج کے اوپر بھی ہیں، مشرف ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ حج کا مطلب یہ سمجھے ہیں کہ کعبے کے پتھروں میں کرنٹ ہے تقدس کا، ثواب کا، بس اس کرنٹ سے وہ خود چارج ہونے جا رہے ہیں، وہاں جا کر اپنے آپ کو ٹچ کرتے ہیں، متصل ہوتے ہیں، اور پتھروں کا کرنٹ ان کے اندر آ جاتا ہے، پھر یہ اپنی کرنٹ والی روحیں لے کر دوبارہ اپنے دکانوں پہ واپس آ جاتے ہیں، اور وہ کرنٹ ان کے کاروبار میں آ جاتا ہے، وہ برکت آ جاتی ہے. یہ تصور انہوں نے حج کا سمجھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی سنت کا یہ تصور لیا ہوا ہے. نہ رجم سیکھا ہے، نہ شیطان پہچانا ہے، نہ سنسار پہچانا ہے، نہ قربانی کا مفہوم سیکھا ہے، خدا کی خاطر قربانی دینی ہے، نہ خدا کی خاطر کوئی قدم اٹھانا ہے. یہ بے دینی کا دین بنا کر مسلمانوں کو سکھایا گیا، اور ان تلقینات سے یہ موجودہ حالت ہے المیہ پورے عالم اسلام میں ہے. اس وقت جو سارے دنیا ہی مسلمان دنیا توجہ طلب ہے، اور مسائل ان کے بہت حساس ہیں، تمام دنیا کے ایک ایک خطے کو لے کر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم ایک اشارہ اپنی مملکت کی طرف کریں کہ یہ ملک سب سے زیادہ متاثر ہے، پریشانی کا شکار ہے، چونکہ انہی شیطانی طاقتوں نے ہی اس ملک کے ساتھ جو حشر کیا ہے، اسے استعمال کرتے ہیں بے وقت ضرورت، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر دہشت گردوں کے حوالے کر دیتے ہیں اس کو، اور لٹیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی مہرے یہاں پر مسلط کر دیتے ہیں. وہ عوام کا استحصال کرتے ہیں اور عوام کو اپنے طور پر بہکاتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں. اس وقت جو تازہ ترین پاکستان کی صورتحال حالیہ آج کے دن کی صورتحال ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں، اور اس الیکشن میں ایک حکومت قائم ہوئی ہے. سب کو پتہ ہے کس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں، جمہوریت کے نام پہ کیا ہوا ہے ڈونگ، اور کس طرح سے ہارنے والے کیسے آ رہے ہیں، جیتنے والے کیسے جیتے ہیں. فرق نہیں ہے جیتنے اور ہارنے والوں میں، رتی برابر کا کوئی فرق نہیں ہے. آپ یہ ذہن سے نکال دیں، یہ سادگی ہے، اور شرماور ہے اگر ہم یہ فرق سمجھ رہے ہوں کہ جو ہار گئے ہیں وہ صادق اور امین نہیں تھے، اور جو جیت گئے ہیں سارے صادق اور امین ہیں، سب ایک جیسے ہیں. کوئی رتی برابر کسی میں فرق نہیں ہے. انہی جماعتوں سے آئے ہوئے ان
جماعتوں کے اندر آ گئے ہیں، اور یہ ایک کھیل ہے شطرنج کا، مہرے کہاں چننے ہیں، اس بساط پہ، اس کھیل میں، اس میچ میں کہاں رکھنے ہیں، اس میچ میں کہاں رکھنے ہیں آپ نے۔ آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے جو افراد کسی اور جماعت میں تھے، آج کسی اور جماعت میں، 1 مہینے کے بعد، تو وہاں اس جماعت میں تھے چور لٹیرے تھے، اس جماعت میں آ کر ابھی ملک بچانے والے اور صادق امین قرار پائے ہیں۔ یہ صرف عوام کو جھانسا ہے، دھوکہ ہے۔ اس لحاظ سے آپ عام لوگ متوجہ رہیں، میڈیا ذہن بناتا ہے اور ان ذہنوں کو اس طرح شفاف طریقے سے بناتا ہے کہ ان کی سوجھ بوجھ ہی ختم کر دیتا ہے میڈیا۔ ملک بہت سنجیدہ خطرات میں ہے۔ عالمی سطح پر شیاطین پاکستان کے بارے میں بہت غلط عزائم رکھتے ہیں، بہت خطرناک عزائم پاکستان کے متعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے، کسی سطح پر بھی نظر نہیں آتی۔ صرف اقتدار کی دوڑ ہے، رساکشی ہے، اور فساد میں، فاسد نظام میں اپنا حصہ لینے کے لیے کوششیں ہیں۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہے مختلف ناموں سے، کوئی دین کے نام پہ، کوئی قوم کے نام پہ، کوئی مقدسات کے نام پہ، کوئی سیاست کے نام پہ، کوئی حب الوطنی کے نام پر، سب اس دیگ سے کچھ نہ کچھ حصہ لینے کے لیے کوشش میں ہیں لگے ہوئے۔ جو حکومت اس وقت جس طرح سے وجود میں آئی ہے، جیسا پہلے بھی بارہا اشارہ کیا ہے کہ عمومی طور پر جنرل جب بات بھی کریں ہم تو فٹ آتی ہے یہاں پر کہ ریاستیں، مملکتیں اپنے کچھ اصول ضابطیں رکھتی ہیں، ان ضوابط کے مطابق مملکت چلتی ہے۔ اس طرح کا جو طریقہ کار ہے، جیسا ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے پاکستان میں، جمہوریت جس طرح کی یہاں پر ہے، اور جو نظام یہاں بنایا گیا ہے، عموماً اقوام اور ریاستیں متضرر ہوتی ہیں، نقصان اٹھاتی ہیں، سخت نقصان اٹھاتی ہیں اس طرح کے اعمال سے، اس طرح کے غیر سنجیدہ اعمال سے قومیں بہت سخت نقصان اٹھاتی ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، آج کل کی مثال بھی ہے۔ اس وقت انڈونیشیا میں ایشیائی کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ ایشیائی کھیلیں، ایشیائی ممالک، ان کے جو قومی کھیلیں ہیں، جتنی بھی کھیل ہیں، وہ سارے ممالک ان میں شریک ہیں، پاکستان بھی اس میں شریک ہے۔ آپ کو کوئی خبر ہے کہ پاکستان کی کھیلوں کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ کتنے میڈل انہوں نے جیتے ہیں؟ کتنے میڈل جیت سکتے ہیں؟ کون سی ٹیمیں گئی ہیں؟ یہ کھیل میں کیا کارکردگی دکھائیں گے ایشیائی گیموں میں؟ کسی پاکستانی کو پتہ ہے؟ اصل کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی اہم رویداد حالت وقوع میں ہے۔ تمام ایشیائی ممالک سال بھر اپنے ٹیمیں تیار کرتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ گیمیں شروع ہوتی ہیں اور اس میں اپنی مختلف کارکردگی دکھاتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کی کارکردگی دیکھیں، اس میں کون گیا ہے اور کیا اس میں کر کے آئیں گے، یہ لے کر کے آئیں گے، اس میں ابھی تک کتنے میڈل جیتے انہوں نے۔ آپ روز کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی خبر تک نہیں ہوتی۔ تمام ایشیائی ممالک میں بڑی ہیڈ لائنز اس وقت ایشیائی ممالک کی اس ملک کی کارکردگی ہے۔ مثلا چین کا تمام اخبار یہ خبر لگائیں گے کہ آج کے دن چین نے کتنے میڈل جیتے ہیں، بھارت نے کتنے جیتے ہیں، فلاں نے کتنے جیتے ہیں، دیگر ممالک نے کیا کارکردگی دکھائی ہے۔ پاکستان میں کیا ہیڈ لائنز لگتی ہیں، کیا خبریں آتی ہیں، قوم کیا دیکھ رہی ہے۔ خب یہ ایک آپ کی ملکی حالت ہے جس حالت نے آپ کے ملکی گیم کو نقصان پہنچایا ہے۔ کھیل، ورزش ضروری ہے،
ہر طبقے کے لیے ضروری ہے، خصوصاً جوان نسل کے لیے ضروری ہے. اور یہ ایک قوم کی جو بنیادی ایک ضرورت ہے، اس کا حشر آپ کے ملکی آلات اور اس سیاست اور اس جمہوریت نے یہ کیا ہے کہ نام ہی ختم کر دیا، ٹنٹا نکال دیا ہے. ملک کے اندر ایک معمولی ایک ثقافتی کام کہہ لیں یا ایک ورزشی رویداد ہے، اس کو نابود کر دیا ہے، نیست کر دیا ہے اس کو. یہ ایک میں اثر بتا رہا ہوں کہ جب غیر سنجیدہ حکومتیں، غیر سنجیدہ سیاست، غیر سنجیدہ قوم، غیر سنجیدہ میڈیا سب مل کر قوم کو تباہ جو کرتے ہیں، تو یہ ایک تباہی کا ایک میں نے چھوٹا سا ایک اشارہ دیا ہے. آپ نابود ہے آپ کا کھیل و گیم اور ورزش اور ثقافت. اس سے آپ خود حدیث مفصل بخوان عظیم مجمل، اس مجمل چھوٹی سی بات سے آپ مفصل داستان خود پڑھ لیں. آپ آگے تعلیم کا آپ کا کیا حشر ہے، آپ کے ملک میں تعلیم کہاں ہے، یونیورسٹیاں کہاں ہیں، کس لیول پر ہیں، تعلیم کا کیا. ابھی کل کی خبر ہے کہ بحرین کے جتنی حکومت ہے، حکومتی عہدیدار ہیں، سیکرٹری ہیں یا افسر شاہی ہے بحرین کے اندر، یہ سارے پاکستان کے ایک جعلی یونیورسٹی کی جعلی ڈگریاں لے کر بحرین میں 80% افسر شاہی بحرین کی پاکستان کی جعلی ڈگریوں سے بنے ہوئے ہیں. وہاں پر 80% ڈگریاں پاکستان سے جعلی ایشو ہوئی ہیں بحرین کے پوری حکومت کے لیے، پیسے لے کے انہوں نے دی. اپنے ملک کے اندر آپ کی تعلیم کا کیا حشر ہے، اس کو تشریح کی ضرورت ہے. اس طرح قومی اور ریاستیں اور مملکتیں ویران ہو جاتی ہیں، اور وہ ویرانی کا عمل بے رحمی کے ساتھ جاری ہے. جب اس طرح سے صورتحال ہو، اس طرح کا نظام بنے، اس طرح حکومتیں بنے، اس طرح آنکھوں میں دھول جھونکی جائے. مثلا ابھی جو نئے پاکستان کے نام سے، تبدیلی کے نام سے جو حکومت بنائی جا رہی ہے، آپ اس میں دیکھیں یہ پرویز مشرف کے زمانے کی جو کیبنٹ تھی وہ ساری اب یہاں پر بن گئی ہے، کابینہ بن گئی ہے. وہ ساری پرویز مشرف کے جو وزراء تھے اس کی حکومت میں وہ سارے اس حکومت میں آ گئے ہیں. اس وقت ایک اصطلاح جو سیاسی دنیا میں استعمال کی جاتی ہے، شیڈو گورنمنٹ. شیڈو گورنمنٹ عام معمول اصطلاح ہے دنیا کے اندر. دولت سایہ، حکومت سایہ اس کو کہتے ہیں، شیڈو گورنمنٹ. اور یہ بنی ہے، مثلا سب سے پہلی جو شیڈو گورنمنٹ بنی ہے وہ برطانیہ میں بنی ہے. چرچل جب وزیر اعظم تھا تو حزب مخالف نے اس کے مقابلے میں خود ایک حکومت بنائی ہوئی تھی. اصل رسمی حکومت چرچل کی تھی، ونسٹن چرچل کی. اس کے مقابلے میں جو حزب اختلاف تھی انہوں نے شیڈو گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی. شیڈو گورنمنٹ اصطلاح ہے کہ رسمی حکومت کے مقابلے میں اس سے ہٹ کر ایک حکومت دیگر بنائی جائے جو رسمی نہ ہو، لیکن وہ حکومت یا اس کے متبادل آلٹرنیٹ کے طور پر ہو، یا اس کو دباؤ میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو پریشرائز کرنے کے لیے، موجودہ حکومت کو پریشر میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے، یا پھر یوں ہوتا ہے. 3 طرح کی شیڈو گورنمنٹ بنتی ہیں. حکومت سایہ، دولت سایہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. یا حزب مخالف بناتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو دباؤ میں رکھنے کے لیے انہوں نے حکومت پوری بنائی ہوتی ہے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ موجودہ حکومت آج گری یا کل گری، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو ہم نے متبادل بنا کے رکھی ہوئی ہے، جو یہ گریں گے تو دوسرے دن ہم اپنی حکومت بنا لیں گے. یہ نفسیاتی طور پر اعصابی دباؤ ڈالنے کے لیے یہ اقدام ہوتا ہے.
اگر کوئی بھی شخص ایک کام کرے آپ اس کو دباؤ میں رکھنے کے لیے آپ بھی ایک متبادل بنا کے رکھ لیں تاکہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ اگر میں گرا تو یہ آ جائیں گے۔ ایک حکومت ہوتی ہے شیڈو گورنمنٹ، اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس سے کوئی مطالبہ منوایا جائے، موجودہ حکومت سے کوئی اپنے لیے مطالبہ منوایا جائے، اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے سرمایہ دار لوگ عموماً یہ کام کرتے ہیں۔ اگر ان کی مرضی کی حکومت، سرمایہ داروں کی مرضی کی حکومت بن جائے تو وہ اسی پہ انحصار کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے مفادات لیتے ہیں، لیکن اگر ان کی مرضی کی حکومت نہ ہو برفرض تو وہ حکومت سایہ بنا دیتے ہیں۔ حکومت سایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سرمایہ داروں کے تحت تاثیر ہے اور موجودہ حکومت کو دباؤ میں رکھ کر اپنے مطالبات، اپنے قوانین اور مختلف چیزیں کرائیں گے انہی سے، لیکن اصل مطالبات ان کے ہوں گے۔ یہ حکومت وہی قوانین پالیسیاں بنائے گی جو وہ چاہیں گے، شیڈو گورنمنٹ چاہے گی۔ ایک تیسری نوعیت کی حکومت ہوتی ہے سایہ، حکومت سایہ، نامرئی حکومت اس کو کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک سسٹم ایسا ہو کہ جس میں جیسے بعض ممالک میں تھا، عرب ملکوں کے اندر بھی تھا، صدام نے کچھ عرصہ یہ کام کیا ہوا تھا، شیڈو گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی اس نے، کہ خطرات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، سلامتی، امنیت، سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے اصل جو چہرے ہیں، اصل افراد ہیں، اصل کرتے دھرتے لوگ ہیں، ان کو سائے میں رکھا جاتا ہے، پیچھے رکھا جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ مثلا میں یوں بتاؤں کہ پاکستان کے جو اٹامک شعبے کے پوری دنیا میں ایسے ہے، یہ ایک بہت ہی سری اور سیکرٹ چیز ہوتی ہے۔ ایٹمی انجینئرز، ایٹمی مینیجرز، ایٹمی جتنی بھی اثاثہ ہوتا ہے، یہ ہر ملک کا ایک بہت ہی ٹاپ سیکرٹ موضوع ہوتا ہے۔ انہوں نے جو بلڈنگیں جہاں پر تحقیق ہوتی ہے یا جہاں ان کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مثلا شہر میں کسی جگہ لکھ دیتے ہیں، بورڈ لگا دیتے ہیں کہ یہ ایٹمک انرجی کا آفس ہے۔ اس آفس میں صرف چائے، کھانا اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی ان کا متعلقہ بندہ نہیں ہوتا۔ اصل ان کے دفاتر کہیں اور ہوتے ہیں۔ مثلا شناختی کارڈ آفس ہوتا ہے، اس شناختی کارڈ آفس میں اصل میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ دفتر سایہ ہے، شیڈو آفس ہے یہ، سیکیورٹی کی وجہ سے، تاکہ دوسروں کی نظروں سے بچائیں، جاسوسوں سے بچائیں، وہ ادھر نفوذ نہ کر سکیں، آ نہ سکیں، نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ اس لیے ایک اصل جو چہرے ہیں انہیں مخفی رکھا جاتا ہے اور آگے سامنے پبلک کے لیے کچھ اور چہرے دکھائے جاتے ہیں تاکہ یہ پبلک کے سامنے رہیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہی ہیں اصل لوگ، جبکہ ہیں کوئی اور پیچھے۔ تمام ممالک میں یہ نظام ہے، یہ قانون ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوتا ہے، قدرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں، وہ اور طبقہ ہوتا ہے۔ آگے لوگوں کے سامنے جو ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈائلاگ بولنے والے، لوگوں کے سامنے لوگوں کو ایسے عوام پسند بیان دینے والے، اب ہم نہیں چھوڑیں گے، پکڑ لیں گے، جکڑ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بس لوگوں کو سرگرم رکھنے کے لیے، صحافیوں کو مصروف رکھنے کے لیے۔ چونکہ اصل لوگ بیان نہیں دے سکتے، اصل پالیسی کیا ہے یہ نہیں بتانا ہوتا، نہ صحافیوں کو بتانا ہوتا ہے، نہ پبلک کو بتانا ہوتا ہے کرنا کیا ہے ہم نے۔ بعض اوقات ملکی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ نظام بہت اچھا رہتا ہے، شاید پاکستان کے لیے میری نظر میں یہ مناسب نظام ہے کہ یہاں عوام کو دکھانے والے حکمران اور ہوں اور ملک چلانے والے حکمران اور ہوں۔ یہ پاکستان کے لیے مفید ہے، ممکن ہے کسی اور ڈیموکریٹک ملک کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن یہاں صحیح ہے۔ چونکہ جو شخص جنہوں نے لوگوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ آنا جانا ہے، بیل جول کرنا ہے، عموماً انہیں ملکی اختیارات ان کے حوالے نہیں کیے جا سکتے جو قابل بھروسہ نہ ہوں۔
بلکہ سیدھے کہیں کہ جنہیں خریدا جائے، مثلا فرض کر لیں جنہیں پیسہ دے کے لایا جائے جی کہ آپ اس جماعت کو چھوڑیں ہماری جماعت کے ساتھ آئیں، تو اسے تو نہیں ملکی اسرار بتائے جاتے، اسے تو نہیں ملکی سارے راز بتائے جاتے. اسے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسے پبلک کے لیے رکھا ہوا ہے، صحافیوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ سامنے یہ وزیر ہے، یہ منسٹر ہے، لیکن اس کو منسٹری کے کچن سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ جب یہ ان کی وفاداریاں ہی معلوم نہیں کس کے ساتھ ہیں، یہ تو پیسے لے کے ہر ایک کے ساتھ مل جاتے ہیں، کل کو کوئی دشمن ملک ان کو پیسے لے کے وہ اپنے ساتھ ملا لے تو یہ تو اس کے ساتھ ہو جائیں گے. باہر کیف ایسی صورتحال میں جب یہ حکومتیں بنتی ہیں اس طرح کی عوام پسند قسم کی، تو ان میں شیڈو گورنمنٹ، اصل کارآمد گورنمنٹ وہ ہوتی ہے. یعنی در حقیقت تیسرا نظریہ یہ ہے شیڈو گورنمنٹ کا سیاسی دنیا میں کہ ایک ناکارآمد حکومت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک نامرئی کارآمد حکومت ہوتی ہے. ناکارآمد ایک سامنے رکھی جاتی ہے جنہیں ہر نقصان کا، ہر شکست کا ذمہ دار ٹھہرانا ہوتا ہے، اور ایک کارآمد حکومت ہوتی ہے پیچھے جس نے اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں، پالیسیاں بنانی ہوتی ہیں، اقدامات کرنے ہوتے ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں آئندہ جو چیلنجز درپیش ہیں، جو معیشت کے اہم مسائل ہیں، امنیت کے اہم مسائل ہیں، علاقائی مسائل، دشمن طاقتوں کے مسائل ہیں، شیطانی طاقتیں پاکستان کے بارے میں جو کچھ عزائم رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان کے حالیہ مشکلات ہیں، علاوہ ان مشکلات کے جو آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، جیسے صحت ہے، تعلیم ہے، اور روزمرہ کی ضروریات ہیں، جاب ہیں، فلاں ہیں، کہ ان کی کوئی زیادہ آرزو نہ رکھیں، ان کے متعلق اپنے آپ کو آپ حد سے زیادہ امیدوار نہ کریں، چونکہ ان کی فرصت پاکستانی حکمرانوں کو کبھی نہیں ہوتی. آپ ابھی نعرے سن لیں لیکن 5 سال بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کہاں تھے. اور مثلا آج لکھ لیں ڈالر کی قیمت اور پاکستان کے قرضے، یہ 2 رقمیں اپنی کاپیوں پر لکھ لیں گے کہ اس وقت پاکستان اتنا مقروض ہے اور ڈالر کی یہ قیمت ہے. پھر 5 سال بعد پھر رجوع کرنا کہ 2018 کے الیکشن میں ڈالر کی قیمت کیا تھی، زر مبادلہ کتنا تھا، اور قرضے کتنے تھے، اور آج 5 سال بعد کتنے ہیں. پھر اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں جا پہنچے ہیں، کہاں تھے اور کہاں جا پہنچے ہیں. لیکن اگر عوام باشعور ہوں، عوام آگاہ ہوں، عوام بیدار ہوں، پھر مملکتیں ویران نہیں ہوتی، پھر اس طرح کے افراد کے بھروسے پہ نہیں چھوڑ دی جاتی. یہ لوگ نہیں آ سکتے آسانی سے، لیکن جب تک عوام بے شعور ہوں تو ان کا دور دورہ رہتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ پاکستانی ملت کو، جس طرح علامہ اقبال نے پاکستان کے لیے جو تصور دیا تھا، جو نظریہ دیا تھا، جو فکر دی تھی، جو منصوبہ دیا تھا، جو اس کے مستقبل کے لیے سوچا ہوا تھا، خداوند تعالیٰ انشاءاللہ مملکت پاکستان کو اور جوانوں کو اور ملت کو وہ بیداری عطا فرمائے. اور دعا ہے خداوند تعالیٰ سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مظلومین عالم کو، بالخصوص مظلوم مسلمان ملتوں کو ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. اور دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. خدایا ان عالم اسلام کو، مسلمین کو فتنوں سے آزادی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کو محو فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین بحرین کی مدد فرما، مظلومین فلسطین کی مدد فرما، مظلومین کشمیر کی مدد فرما، مظلومین نائجیریا کی مدد فرما، مظلومین سوریہ و لبنان و عراق کی مدد فرما، مومنین افغانستان کی حفاظت فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان اور بالخصوص مومنین کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما.
انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، اسرائیل کو صفائے ہستی سے محو فرما۔ خدا بندہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات پڑھیے محمد۔